السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حضور بخش بگٹی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں بلوچستان صوبہ اسمبلی کی ممبر فرح عظیم شاہ۔ میم ویلکم۔ تھینک یو سو مچ۔ میم کیونکہ آپ خود بلوچستان کو اور بلوچستان کے لوگوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو بیرونی طاقتیں اور علیحدگی پسند تنظیمیں کیوں نشانہ بناتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ینگ نوجوان جو ہے بلوچستان سے، اور ڈیرہ بگٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور آج پوڈ کاسٹ کے لیے آپ میرے سامنے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو تمام ویورز کو میں بتاؤں گی کہ یہ ہے بلوچستان، اور یہ ہے بلوچستان کی ترقی کا راز بھی۔ اور جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلوچستان بہت بیکورڈ ہے، اور میری تو ٹریولنگ پھر بہت زیادہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ہوتی ہے، جگہوں پہ بھی ہوتی ہے، تو اکثر لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کیا مطلب آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا اور اویئرنیس اتنی یہ ساری باتیں، لیکن آپ کا یہ جو پروگرام ہے اور آج آپ یہاں پر جو ہوسٹ کر رہے ہیں، اس کا جواب پورے پاکستان کو بھی جاتا ہے بلکہ پوری دنیا کو بھی جاتا ہے کہ الحمدللہ بلوچستان پاکستان کے کسی بھی صوبے سے پیچھے نہیں ہے، اور ہمارے نوجوانوں میں کسی بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ اب بلوچستان کی اہمیت یا پاکستان کی اگر میں بات کروں لوکیشن وائز اہمیت، یہ ہم سب بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن حضور بخش یہاں میں ضرور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہوں گی کہ جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اور جس طریقے سے ہمارے دشمن اور بھارت کا میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گی کہ جھوٹا الزام لگا کر جس طریقے سے کوشش کی گئی کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کی افواج کو بدنام کیا جائے، اور جو امن کے راستے میں دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو جانیں ہم نے قربان کی ہیں، کیا وہ اکانومی وائز آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کتنا ڈیزاسٹر ہوا ہے کہ 60 بلین سے اوپر جاتا ہے ہمارا نقصان، اس کے ساتھ ساتھ 90,000 سے زیادہ ہماری معصوم جانیں ہم نے نذرانہ پیش کیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے۔ اور پھر یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ چلیں بلوچستان کے مسائل پہ آج ہم ضرور بات کریں گے، بلوچستان کا مسئلہ ہے یا پاکستان کے کسی بھی حصے کا مسئلہ ہے، لیکن جب پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان ہی ہماری پہچان ہے، اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بلکہ آپ بھی، میں بھی، اور تمام بلوچستان کے رہنے والے چاہے وہ جس گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، میں یہ پیغام دوں گی پوری دنیا کو اور اسپیشلی بھارت کو کہ ہم سب یکجا ہو کر اپنی فورسز کے ساتھ، اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی بھی اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوگا اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور بلوچستان کی آپ نے بات کی کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ علیحدگی پسند جو گروپس ہیں یا کوئی اور بھی اس میں عناصر ہیں، دیکھیں پاکستان کی جیو اسٹریٹجیکل اگر میں لوکیشن کی بات کرتی، اس کی امپورٹنس کی اگر میں بات کروں یہاں پر، تو آپ جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ کو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ اب گوادر پورٹ جو ہے اس کا شارٹیسٹ روٹ ہے، وہ تمام ہماری جو بھی ٹریڈ روٹ بنتا ہے تمام سینٹرل ایشین کنٹری سے، پھر آگے بھی یہ روٹ نکلتا ہے۔ پھر منرل ریسورسز کی بات اگر ہم کریں، یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا نا، جو الحمدللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو فائنلائز کیا جب میں ترجمان تھی پچھلی گورنمنٹ کی، اور یہاں پر میں ضرور ذکر کروں گی اپنے چیف منسٹر کا، قدوس بزنجو صاحب کا، کہ جس طریقے سے کامیابی سے انہوں نے ریکوٹک کا منصوبہ فائنلائز کیا، حالانکہ کس قدر اس میں انتشار پسندی یا وہ لوگ جو اگینسٹ اس کے کام کر رہے تھے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان یا بلوچستان کی ترقی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے باخوبی طریقے سے اس پروجیکٹ کو فائنلائز کیا۔ یہ ایک بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے، میں اس لیے یہاں پر منرل ریسورسز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اس طریقے سے تو بے انتہا سونے کے پہاڑ ہمارے بلوچستان میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے خیال سے ہمیں یہ پوچھنا نہیں چاہیے۔ دو ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، پوری دنیا کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں اگر لوگوں کو ان کے رائٹس نہ ملیں، یا پاور گیمنگ، یا آپ کے منرل ریسورسز، یا آپ کی زمین، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو بلوچستان بہت قیمتی زمین ہے، بلوچستان کے لوگ بہت قیمتی ہیں، اور اسی طریقے سے آف کورس پاکستان کی لوکیشن، اسی لیے ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب آپ گوادر پورٹ کو دیکھیں کہ ہم کتنے عرصے سے کوشش میں ہیں کہ گوادر پورٹ ایکٹیو، اور الحمدللہ اب ہمارے ایئرپورٹ کا افتتاح بھی ہوا،
اور آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ریکوڈک کا منصوبہ بھی انشاءاللہ 2028 میں آپریشنل سب ایکٹیو ہو جائے گا. تو یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا, بلوچستان کو ہوگا. آپ کے دشمن یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا پاکستان ترقی کرے یا آپ کا بلوچستان ترقی کرے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے, اور بلوچستان کی ترقی کا مطلب پاکستان کی ترقی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بلوچستان کی جتنی بھی ٹریجرز ہیں, گوادر پورٹ ہیں, منرل ریسورسز ہیں, اس کو اگر ہم فوکس کر لیں اور صحیح طریقے سے فوکس کر لیں تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ قرضے لینے ہمارے پاس آئیں گے. تو یہی بات ہے کہ دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں بڑی امپورٹنٹ بات, جس طریقے سے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا بھارت کی جانب سے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ پائلٹ جو پکڑا تھا ابھی نندن, اسے اس بار تو ہم نے تو چائے پلا کے اس بار تو بھیج دیا تھا, لیکن اس بار ذرا کچھ بھی اگر اس طرف سے ہوا تو بڑا سوچ سمجھ کے انہیں کرنا چاہیے کہ ہر بار یہ نہیں ہوگا. کہ پاکستان نے ہمیشہ بہت زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیا ہے, کیونکہ ہم بلیو رکھتے ہیں کہ پیس کے تھرو ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن ہم پاکستان کی سالمیت پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. میم, بلوچستان کے حالات پہ اگر اسپیسیفکلی بات کی, جیسے مہرنگ بلوچ ہے, BYC جیسی تنظیمیں ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ بلوچستان میں کیا بیانیہ پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیں, اب یہ جس طرح آپ نے کہا BYC ہے, اور یہاں میں ضرور ذکر کروں گی کہ بھارت میں جو واقعہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے جھوٹا واقعہ خود کر کے ان کی فورسز یا ان کی حکومت کر کے پاکستان کو ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کے یہ خطرناک منصوبے ہمیشہ بری طریقے سے ناکام ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کس طریقے سے ان سے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. اور یہاں میں یہ ضرور ذکر کروں گی کہ جو ہمارا یہ جموں کشمیر ہے, جو بہت ہی ناپاک ارادوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ قبضہ کر لیں, وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر فوج انہوں نے وہاں پہ تعینات کی ہوئی ہے, اور 10 لوگوں پر ایک فوجی وہاں پر ڈیوٹی دے رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اسی طریقے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے BYC کا جب یہاں پر ذکر کیا, میں یہ بھارت کا ذکر اس لیے یہاں پر کر رہی ہوں کہ ان کے پاس تو ایویڈنس ہے ہی نہیں, وہ تو ملائن کرتے ہیں پاکستان کو اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی ترقی سے جلتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو ثبوت ہے. اگر ہم یہ جعفر ایکسپریس کی بات کریں, ہماری کتنی معصوم جانیں اس میں ہم نے گنوائی ہیں, اور وہاں پر آپ دیکھیں ان آرمڈ ہمارے جو فورسز تھیں ان پہ کس طریقے سے حملہ کیا گیا, اور وہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے حملہ کیا وہ بہت زیادہ ایک پلانڈ آپریشن تھا, اور جو اسلحہ اور جو ویپنز ان سے برآمد ہوئے افغانستان کے تھرو کون سے ملک ان کو پرووائڈ کر رہا تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر وہ آپریشن کیا, آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان کو کہاں پر لے جا کر یہ ٹرینڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو ایویڈنسز بھی موجود ہے, اور ایویڈنسز ہم نے ان کو پرووائڈ بھی کر دی ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے, پھر اس کے 2 دن بعد آپ کے نوش کی دال بندین روڈ پر واقعہ ہوتا ہے, اور ہماری فورسز اپنی جانوں کا نذرانہ وہاں پر پیش کرتے ہیں. ہم نے BYC کی طرف سے ذرا برابر کوئی جملہ نہیں سنا کہ وہ کنڈیم کرتے کہ معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے, ہمارے بلوچستان کی سرزمین کو اس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے, ہم نے تو نہیں سنا. لیکن جب وہ دہشت گرد ان کی لاشیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے جا کر رکھی جاتی ہیں تو یہ اپنے گروپ کے ساتھ وہاں پر دھاوا بولتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, اسٹیٹ کو لڑکاتے ہیں, ان کے خلاف بات کرتے ہیں, اور پھر اپنے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کس طریقے سے نفرت کی کیمپین چلاتے ہیں, اور پھر ان لاشوں کو اٹھا کے وہاں سے لے کے جاتے ہیں. کیا ثابت کرتے ہیں؟ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاشیں آپ کے لوگوں کی ہیں تو وہ تو دہشت گرد تھے, تو اٹ مینس کہ آپ کا جو بھی پروپیگنڈا اور فیک پروپیگنڈا ہوتا ہے تو وہ سب جھوٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور اس میں بہت سارے حقائق سامنے آئے ہیں, ان کے بہت سارے کنیکشنز جو ہیں دشمن ملک عناصر جو ہیں اس میں انوالو ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر دیکھیں میں بھی یہاں پر بیٹھی ہوں, آپ بھی ہیں, آپ کے اتنے عرصے کی جد و جہد ہے, آپ بھی بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم بھی بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ بھی بلوچ ہیں, میں بھی بلوچ ہوں. کیا کبھی ہم ہتھیار اٹھائیں گے؟ ہم اپنی حقوق کی جنگ ضرور لڑیں گے, لیکن ہم کبھی بھی وہ ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان ہماری پہچان ہے. آپ جب اپنے زمین کے خلاف آپ اسلحہ اٹھائیں گے,
آپ اپنے اداروں کے خلاف اس طریقے سے بات کریں گے تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ مجھے آپ بتائیں نا، دشمن فائدہ اٹھائیں گے. تو ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس بات کا ثبوت ہے. پھر میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ سریاب میں ہم نے کام کرنا شروع کیا، کیونکہ حضور بخش آپ خود بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں لوگ تنگ آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں امن ہو، وہ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو اپرچونیٹیز ملیں. ہمارے ینگسٹرز دیکھیں کتنا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر. اب سریاب میں جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو وہاں کے جس طریقے سے اب یہ سارے واقعات ہوئے دہشت گردی کے بلوچستان میں، تو BYC کی طرف سے دھرنے پھر اسٹارٹ ہو گئے. ہم سے سریاب کے لوگوں نے ہماری گورنمنٹ سے رابطے کیے کہ ہم یہ انتشار نہیں چاہتے، خدارا ہماری جان بچائیں. ہمارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ہمارے سکولز بند ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے ڈرتے ہیں، ہمارا اس گروپ سے جان چھڑوائیں. تو یہ ساری کارروائی ہم نے عوام جو تھی ہماری سریاب کی یا اور بھی بلوچ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے عوام نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے. مجھے اتنے فون آئے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے پھر یہ ہوا کہ اب اس بار سختی سے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا، کیونکہ جب بھی بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اس قسم کے جو انتشار پسند عناصر ہیں اور گروپس ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. میم آپ خود سیاست کا حصہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کی سیاسی جماعتیں عوام کی بجائے جو علیحدگی پسند تنظیم ہے ان کو سپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں میں نے بھی سنا ہے، لیکن ابھی تک کلیئرلی ان کا نام ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں. لیکن جو بھی جماعتیں ہوں گی یا جو بھی اس قسم کے شخصیات ہوں گی، میں سمجھتی ہوں کہ انہیں سزائیں ملنی چاہیے. اور اگر ثبوت کے ساتھ ان کو اس طریقے سے، کیونکہ ابھی اس کا کلیئرلی جو ہمارے سامنے رزلٹ اس کا نہیں آیا لیکن پچھلے دنوں میں سن رہی تھی کہ کچھ شخصیات اس میں انوالو ضرور ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ بلوچستان کے مسائل کی، کیونکہ خود بھی آپ ایک بلوچ ینگ لڑکے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آتا ہوگا. اور جس طریقے سے ابھی اسمبلی میں نے اپنی پچھلی تقریر میں بھی اس بات کو واضح طور پہ وہاں پر بیان کیا، اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہم انسان ہیں نا، اگر سیاست دان ہیں تو وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کر کے ہمیں فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے. اگر غلطیاں ہو گئیں، ہم سے سیاست دانوں سے اگنور ہو گئے ہمارے لوگ، تو ہمیں ان غلطیوں کو اب تسلیم کر کے ہمیں آگے اچھی پلاننگز کرنی چاہیے. بلوچستان کا دیکھیں کرپشن کا مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، لیکن جو ریشو ہمارے بلوچستان میں ہے وہ کچھ زیادہ ہے. ہمارے لوگ جو معصوم لوگ ہیں، جو ہمارے لوکل لوگ ہیں، جس طرح اگر میں پنجگور کی بات کروں، تربت کی بات کروں، مستونگ کی، کیونکہ میں خود بھی دورے کرتی رہی ہوں ان علاقوں کے، تو بیسک نیسیسٹیز کا بہت زیادہ فقدان ہے. اب اس بار جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور حکومت خود بھی، اگر وزیر اعلیٰ کی بھی آپ نے اسپیچ سنی ہو، جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو سرفراز بگٹی صاحب نے سب سے پہلی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ نوکریاں نہیں بکیں گی اور ہم میرٹ پہ کام کریں گے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی صحیح ڈائریکشن کو چنتے ہیں تو بہت سارے ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ وہ سر اٹھا لیتے ہیں، اور اچھا اور سچ کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اس بات کو بڑی فراخ دلی سے ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہے، قبول بھی کیا گیا ہے، اور بار بار اسمبلی کے فلور پر ہم جتنے بھی ممبرز ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں. اب یہاں میں بی ٹیفٹا کے تھرو جو ووکیشنل ٹریننگز دے کے اوورسیز دوسرے ممالک میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں، انہیں بھیجا جا رہا ہے. کتنے ینگ ایسے لوگ ہیں جو ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی مجھے بہت سارے ایسے یوتھ جو تھی مجھ سے کانٹیکٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے وہاں پر ٹیسٹ وغیرہ دیا ہے، تو ان کا نام جرمنی ہے، ڈفرینٹ کنٹریز ہے، یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پر انہیں بھیجا جا رہا ہے. تو دیکھیں اس قسم کے انیشیٹیوز بھی تو گورنمنٹ کی جانب سے لیے جا رہے ہیں نا. پھر میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو مائنورٹیز ہیں، مائنورٹیز ہمیشہ آپ کو بہت لو پروفائل ڈیزگنیشنز پر آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن اس دفعہ وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر ہماری مائنورٹیز جو ہیں بلوچستان کے لیے، ان کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا تاکہ وہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر کے اور بڑے ڈیزگنیشنز پہ آپ کو نظر آئیں. یہاں پر ایک ہماری کمیونٹی ہے ٹرانسجینڈرز کی جو بہت زیادہ اگنورڈ طبقہ ہے. اب دیکھیں ہماری حکومت کی طرف سے ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے
تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے عزت کے جو شعبے ہیں وہ اختیار کر سکیں. تو انشاءاللہ دیکھیں جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ ہم گھمائیں اور حالات اتنے عرصے کے بگڑے ہوئے حالات جو ہیں انہیں ٹھیک کر لیں, لیکن ہمیں ہوپ فل رہنا ہے. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں اور آپ کے اس پروگرام کے تھرو اپنی تمام ینگسٹرز کو بھی کہہ رہی ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے 24 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں, اور بلکہ آپ لوگ اگر کوئی بھی ہماری غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کریں. ہم آپ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ہم آپ کے لیے اسمبلی میں بیٹھے ہیں. وی آر یور سرونٹس, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے لیے کام کریں. تھینک یو میم. یہ ہمارے ساتھ فرح عظیم شاہ موجود تھی. امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. شکریہ.